برائے خوشنودی و سلامتی و ظہور امام زمانہ علیہ السلام بلندتر صلوات۔ برائے خوشنودی خانوادہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بلندتر صلوات۔ تمام ہی مومن و مومنات کو جشن انوار شعبان دل کی گہرائیوں سے مبارک ہو۔ جشن فرزندان زہرا سلام اللہ علیہ مبارک ہو۔ شایان اور ان کے اہل خانہ کے لیے دعائیں، آپ سب اہلیان ٹنڈو جان کے لیے دعائیں، مجھ سے پہلے پڑھنے والے تمام ہی بہترین مولا کے مدح خان حضرات کے لیے دعائیں۔ مولا سب کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، سب کی عزتوں میں اضافہ فرمائے، اور مولانا علامہ نقی نقوی صاحب کے قلم میں، کتابت میں، علم میں مزید اضافہ فرمائے۔ اور آپ سب کا شکریہ جتنے احباب یہاں بیٹھے ہیں اور جس نے بھی دامِ درم سخن قدم اس جشن کو منعقد کرنے میں خدمات سر انجام دی ہیں، ان سب کی خدمات کو مولا قبول فرمائے۔ القائم ٹی وی اور اس کے علاوہ تمام ہی جتنے نیٹ ورک پر لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، ان سب کی خدمات کو، جو ساؤنڈ والے ہیں، ڈیکوریشن والے ہیں، اور نیاز جنہوں نے پکائی ہے، ان سب کی خدمات مولا قبول فرمائے۔ ایک جاگتے ہوئی بلند صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ یقیناً یہ محبت محمد وآل محمد کی جو ہے، یہ ایک ایسا انمول تحفہ ہے کہ جس کے لیے ہم ہر چیز کو ترک کر دیتے ہیں، جس کا جیتا جاگتا ثبوت یہ ہے کہ کل چھٹی کا دن نہیں ہے، اور ابھی وقت کیا ہوا ہے؟ تقریباً 3 بج رہے ہیں، یہ آدھی رات ہو چکی ہوتی ہے۔ خاص طور پر ان علاقوں میں تو لوگ تھوڑی دیر بعد اٹھنے کا وقت ہوتا ہے، لیکن آپ جاگ رہے ہیں، یہ عشق محمد وآل محمد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور ماشاءاللہ مجھ سے پہلے تمام ہی پڑھنے والے بہترین کلام پڑھ کے گئے، اور آپ کو اسی طرح جگا کے رکھا۔ شامل ثواب ہونے کے لیے آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں۔ یہ جو آپ ہماری عزت کرتے ہیں، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، یہ کبھی نہ دولت سے ملتی ہے نہ سفارش سے ملتی ہے۔ اگر بات میں ذرا بھی سچائی محسوس ہو تو 4 مصروں پر توجہ فرمائیے گا اور حق ادا کیجیے گا۔ سہیل شاہ صاحب کہتے ہیں کہ سفارش سے نہیں ملتی نہ یہ دولت سے ملتی ہے۔ ابھی 4 مصروں سے اندازہ ہوگا آپ نے کتنی دیر سننا ہے۔ سفارش سے نہیں ملتی نہ یہ دولت سے ملتی ہے، علی کی نوکری انسان کو قسمت سے ملتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ آوازیں سلامت رہیں، یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ رہیں، یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ رہیں، یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ رہیں۔ پوری دنیا میں لائیو دیکھا جا رہا ہے، پوری دنیا میں پتہ چلے کہ آپ سب کا بھی عقیدہ یہی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ آپ کو یہ پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ تب چلے گا جب آپ کی طرف یا کیمرہ گھومے گا یا آپ کی آواز آئے گی۔ آپ کی آواز تب آئے گی جب آپ کے پاس مائک ہوگا۔ مائک آپ کے پاس ہے نہیں، مائک میرے پاس ہے، میں اکیلا پڑھ رہا ہوں، آپ ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ ذرا آپ بلند آواز سے پڑھیں گے، یہ دیوار سے ٹکراتی ہوئی آواز مائک پر آئے گی، تو پھر کیا پتا کوئی نجف میں دیکھ رہا ہو، کربلا میں دیکھ رہا ہو۔ آواز گونجے آپ کی، ذرا زور سے بولنا۔ سفارش سے نہیں ملتی نہ یہ دولت سے ملتی ہے، علی کی نوکری انسان کو قسمت سے ملتی ہے۔ علی یہ مرتضیٰ کا در وہ واحد در ہے دنیا میں جہاں پہ بھیک بھی ملتی ہے تو عزت سے ملتی ہے۔ جہاں پر بھیک بھی ملتی ہے تو عزت سے ملتی ہے، جہاں پر بھیک بھی ملتی ہے تو عزت سے ملتی ہے، عزت سے ملتی ہے، عزت سے ملتی ہے۔ 4 مصرے اور سماعت فرمائیے۔ سہیل شاہ صاحب کہیں کہ کہتے ہیں کہ علی کے ذکر کی رعنائیوں میں رہتا ہوں، جاگیے گا، علی کے ذکر کی رعنائیوں میں رہتا ہوں، میں بچپنے سے ہی سچائیوں میں رہتا ہوں۔ علی کے ذکر کی رعنائیوں میں رہتا ہوں، میں بچپنے سے ہی سچائیوں میں رہتا ہوں۔ امیر شہر سے رشتہ نہیں ہے کوئی میرا، فقیر آل ہوں مولائیوں میں رہتا ہوں۔
ना ना, नारा मैं लगाऊं तो आप सब हाथ उठाकर जवाब देते हैं, नारा एक छोटा सा बच्चा लगाए तो आप सिर्फ या अली कह के खामोश हो जाते हैं। हक तो ये बनता है कि जो नारा लगाए हाथ उठाकर बोलना, सारे मिलकर बोलो नारा हैदरी। अभी बच्चे ने नारा लगाया था, जवाब इस बच्चे की हौसला अफजाई करके देना। हाथ उठा के बेटा नारा लगाओ, सारे जवाब देंगे हाथ उठा के पूरी आवाज से, ताकत से, यहाँ वाले भी सारे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मौला कोई गम न दे सिवाय गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। हाँ, फरमाइशें बहुत ज़्यादा हैं और इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि आपकी सारी फरमाइशें पूरी करूं। वक्त क्योंकि ज़्यादा हो चुका है, इसलिए पूरे कलाम शायद ना पढ़ूं, लेकिन थोड़े कुछ अशार पढ़ के, ताकि सबकी फरमाइश की है। चले वहीं से इब्तिदा कर देते हैं। एक कलाम शेख सिद्दीक़ जाफर साहब का, ये सब की फरमाइश होती भी है और पढ़ने से पहले हमेशा ये बात कहकर मैं पढ़ता हूँ कि उनके लहजे में पढ़ने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि ये कलाम उन्हीं के लहजे को ज़ेबा है, एक मुनफरिद अंदाज था। हम उनकी तरह तो कभी नहीं पढ़ सकते, हमसे वो बहुत बेहतर पढ़ते थे सिद्दीक़ जाफर साहब। लेकिन मोमिनीन का कहना ये होता है कि काफ़ी हद तक हमें ऐसा महसूस होता है अगर आंख बंद करें तो शहीद सिद्दीक़ जाफर साहब पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि मैं उनकी तरह कभी नहीं पढ़ सकता। बस 1000 में से 1% भी अगर उनकी तरह पढ़ पाऊं और उनकी याद ताज़ा हो जाए तो उनके हक में दुआ फरमाइएगा। याद आ जाए मैं इसलिए नहीं कहता, याद आती उसकी है जिसकी याद को भुला दिया जाए। याद ताज़ा उसकी होती है कि जिसकी याद हो और मज़ीद ताज़ा हो जाए। जैसे फूल हमेशा खिले रहते हैं, इस पे पानी डालें तो मज़ीद ताज़ा हो जाता है। जब खुदा को पुकारा अली आ गए, जब खुदा को पुकारा अली आ गए, जब अली आ गए जिंदगी आ गई। जब खुदा को पुकारा अली आ गए, जब अली आ गए जिंदगी आ गई। जिंदगी बंदगी रोशनी आ गई, रोशनी आ गई, याद आ गई। मौत इनके मुखिबों को आती नहीं, आ भी जाए तो फिर बच के जाती नहीं। मौत इनके मुखिबों को आती नहीं, आ भी जाए तो फिर बच के जाती नहीं। मौत से क्या खतर, मौत से क्या हज़र, इससे बचना भी क्या आ गई गुस्ल मैयत न कहना मेरे गुस्ल को, गुस्ल मैयत न कहना मेरे गुस्ल को, उजले मलबूस को मत कफना दो। मैं चला हूँ अली से मुलाकात को, जिसकी थी आरज़ू वो घड़ी आ। अब ये शेर मेरे दिल के बड़ा करीब है। हम पूरी दुनिया में परेशान होते हैं, जहाँ भी जिस शहर जिस मुल्क में रहते हैं, हम दुनिया से अपनी परेशानियाँ बयान करते हैं। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि, मैं तुम्हारे वक्त का इमाम हूँ, तुम जब रात को सोया करो तो सरगोशियों में मुझसे बातें किया करो। मैं तुम्हारी सारी बातें सुनता हूँ, जो तुम कहना चाहते हो, जो तुमने नहीं भी कहा होता वो भी मैं सुनता हूँ, जो तुम्हारे दिल में ख्याल आने वाला होता है वो भी हम सुनते हैं।
ہمیں اچھا نہیں لگتا جب دنیا کے سامنے جا کر تم اپنی پریشانی بیان کرتے ہو. کیا میں تمہارے وقت کا امام ابھی زندہ نہیں؟ تو اپنی پریشانی ہمیشہ کوئی بھی بات ہو، خوشی کی ہو غم کی ہو، اپنے امام سے راتوں کو باتیں کیا کریں، تنہائی میں باتیں کیا کریں، جب رات کو بستر پہ لیٹیں باتیں کیا کریں، کیونکہ مولا کریم ہے. سخی اور کریم میں فرق کیا ہے؟ سخی وہ ہوتا ہے جب اس سے مانگا جائے تو وہ عطا کر دے، کریم وہ ہوتا ہے جو مانگے بغیر ہی عطا کر دے. اب عجیب شعر ہے، سنیے گا. مسلک عشق میں مانگنا عیب ہے، میں بھی خاموش ہوں وہ بھی خاموش ہے، ان کو سب ہے پتا کس لیے چپ ہوں میں، کیا ہوا آنکھ میں گر نمی آ گئی، عشق جب تک نہ ہو شعر ہوتا نہیں، مجھ میں کب اہلیت تھی تیری مدح کی، میرے مولا میں قربان تیرے عشق کے، صرف جعفر کو بھی شاعری آپ سلامت رہیں، جزاک اللہ، سلامت رہیں جو ذکر علی سے چلتا. یا چار مصرے آپ کی حسین سماعتوں کو ہدیہ کرنے لگا ہوں. شوکت صاحب کہتے ہیں کہ من کی جاگیر پہ ایقان کا پہرا کر دے، جاگے گا یہاں سے لے کر آخری اعتدار تک. آواز سب کی آنی چاہیے، بات میں اتنی بھاری پڑنے لگا ہوں، مصروں کو وزن کیجیے گا. من کی جاگیر پہ ایقان کا پہرا کر دے، من کی جاگیر پہ ایقان کا پہرا کر دے، پہرے عرفان ولا اور بھی گہرا کر دے، پہرے عرفان ولا اور بھی گہرا کر دے. اے میرے اللہ تو نے دی ہے نا علی بولنے والی یہ زبان، جو علی سن نہیں سکتے انہیں پہرا. کیا حسین انداز سے آپ سن رہے ہیں. یاد اب میں نے کلام بڑے آہستہ سے پڑھنا اور آپ نے بڑے زور سے سننا ہے. مولا 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 کیسے بندہ یہ سمجھ پائے گی کیا ہے کیسے بندہ یہ سمجھ پائے گی کیا ہے کیسے بندہ یہ سمجھ پائے کہ کیا ہے عباس. اب اگلا مصرع سننے کے لیے رسول کی 2-3 احادیث سنیے گا، پھر شعر سننے کا لطف آئے گا.
रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका बाब है, बाब यानी दरवाज़ा। मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अब रसूल से मंसूब हो गए हुसैन, अब्बास हैं शबीह अली, अली से मंसूब हो गए मौला अली अलैहिस्सलाम से मंसूब हो गए अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम। तवज्जो इस तरफ रखिए, अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम मंसूब हो गए मौला अली से, रसूल अल्लाह से मंसूब हो गए मौला हुसैन। अब ये जहन में रखिए, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। आप सब ज़ियारत पर जाते रहते हैं। आप जब जो एहतराम ज़ियारत है, जो तरीक़ा ज़ियारत है करबला की, उसमें ये लिखा गया है कि जब भी इमाम हुसैन के रोज़े पर जाओ तो पहले अब्बास के पास से होकर जाओ। जैसे रसूल के पास आने के लिए अली के पास आना पड़ता है। मैं इल्म का शहर, अली उसका बाब यानी दरवाज़ा। हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन रसूल से मंसूब है, अब्बास अली से मंसूब है। दूसरे मिसरे का लुत्फ लीजिएगा। कैसे बंदा ये समझ पाएगी क्या है बाबे शबीर, शबीर शहंशाह वफा अब्बास, कैसे बंदा ये समझ पाएगी क्या है अब्बास। शेर मुलाहिजा हो, शेर मुलाहिजा हो, अजीब लुत्फ। पहले मैं थोड़ी देर खुद ही सोच कर लुत्फ ले लूं मैं शेर पढ़ने क्या लगा हूं। तवज्जो फरमाइएगा जो मिंबर पर बैठे, तवज्जो फरमाइएगा जो आगे बैठे। हाथ दोनों के नहीं दोनों मगर राज़िक़ है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सलामत रहें जो आप शेर को समझ कर बोले हैं। जज़ाकल्लाह, आपने मिसरे का वजन किया है, हक अदा किया है। अगले मिसरे का हक अदा कीजिएगा, तवज्जो फरमाइएगा। हाथ है हाथ दोनों के नहीं दोनों मगर राज़िक़ है। हाथ दोनों अब आप इतना अच्छा सुन रहे हैं, हाथ उठाकर दुआ भी दे रहे हैं, दाद भी दे रहे हैं। अब अगर मैं इस मयार पे आपको शेर ना सुना पाऊं तो फिर ये आपकी हक़-तलफ़ी होगी, जिंदगी भर मुझे अफसोस रहेगा। अब शेर मुलाहिज़ा फरमाइएगा। क्या है हाथ दोनों के नहीं दोनों मगर राज़िक़ हैं, मगर रिज़्क़ अल्लाह का है, बांट रहा है अब्बास। अल्लाह जिस्म से मावरा है, अल्लाह का जिस्म नहीं है। अल्लाह का न हाथ है, न पाँव है, न जिस्म है, न आंखें हैं। अल्लाह सिर्फ नूर है, अल्लाह का जिस्म नहीं है। मगर अल्लाह का निज़ाम देखिए क्या है। नेमतें देता है अल्लाह तेरे हाथों से, नेमतें देता है अल्लाह तेरे हाथों से, तेरी नजरों से, तेरी नजरों से खुदा देख रहा। अब्बास
جزاک اللہ. آپ سب نے بہترین انداز سے سنا اور اب تک سن رہے ہیں. اب میں کہہ رہا ہوں کہ اب آپ ہاتھ اٹھا کر داد دے رہے تھے، اب تک زور سے داد دے رہے تھے. اب چلو اپنا امتحان لیتے ہیں. آپ اپنے طور پہ ارادہ کیجئے کہ اس شعر پر آپ نے خاموش رہنا ہے، ہاتھ نہیں اٹھانا. اور یہ ممبر حسین کی قسم، کلام کا جو مولا نے بہت جاتی صاحب کو عطا کیا ہے، یہ عطا مولا کی طرف سے ہوتی ہے، الفاظ مولا کے دروازے سے آتے ہیں. اس عطا کے اوپر اتنا بڑا دعویٰ کر کے کہہ رہا ہوں، میری اپنی کوئی بڑائی نہیں، ذکر کی بڑائی ہے. آپ ارادہ کیجئے، اب تک آپ نے بہت داد دی، ہاتھ اٹھا کر داد دیے، چیخ چیخ کر داد دی. اب تھوڑی دیر کے لیے ارادہ کریں کہ آپ نے خاموش رہنا ہے اور ہاتھ نہیں اٹھانے ہیں. لیکن جو میں شعر پڑھنے لگا ہوں، اس شعر کی برکت ایسی ہے کہ انشاءاللہ آپ کے ارادے خود ہی ٹوٹیں گے، اور آپ کے ارادے ٹوٹیں گے، زبان کے تالے ٹوٹیں گے، اور پھر آپ بولنے پر پہلے سے زیادہ مجبور ہو جائیں گے. شعر ملاحظہ ہو. کیا ہے جس نے لاکھوں کے جگر کاٹ دیے ہنس ہنس کے، جس نے لاکھوں کے جگر کاٹ دیے ہنس ہنس کے، ایسے 6 ماہ کے بچے کا چچا، ایسے 6 ماہ کے، ایسے 6 ماہ کا چچا ہے عباس. کیسے بند یہ سمجھ پائیں گے کیا ہے عباس. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ جو رک جائے تو اسلام کی سانسیں رک جائیں. ارے یہ جو رک جائے تو اسلام کی سانسیں رک جائیں. تیرے پرچم کی، تیرے پرچم کی ہوا ایسی ہوا ایسے بندہ یہ سمجھ کیا ہے. سب سنیے جنگ صفین ہے. جنگ صفین میں ہوا کیا؟ غازی عباس کے چہرے پر مولا علی علیہ السلام نے نقاب ڈال دی، اور نقاب ڈال کر کہا جاؤ عباس جنگ کر کے آؤ. اب غازی عباس جنگ کرنے گئے، ہاتھ میں علی کی تلوار ہے، چال بھی علی کی، تلوار بھی علی کی. اب یہ سوچنا محال ہے کہ جنگ ہوئی کیسے ہوگی جو عباس علی کا شاگرد ہو، علی کا بیٹا ہو، علی کا خون ہو، فاطمہ زہرا کی دعا ہو، حسن کا مان ہو، حسین کی جان ہو، زینب کی چادر کے سائے میں پلا ہو. اس کی جنگ کا معیار کیا ہوگا یہ سوچنا محال ہے. القصہ مختصر، جنگ سے واپس لوٹے، مولا علی مسکرا کر کہتے ہیں بولو عباس کیسی رہی جنگ؟ کہا بابا آپ کا مسکرانا بتا رہا ہے کہ میری جنگ کیسی رہی. مولا علی نے اپنے سینے سے لگایا اور شاباش دے کر کہا، مولا عباس نے کہا بابا وہاں ایک عجب منظر دیکھا. اب یہاں میں حشم رضا بہلول صاحب کے چند مصرے پڑھنے لگا ہوں. ایک عجب منظر دیکھا. مولا علی کہتے ہیں کیا دیکھا عباس؟ کہا بابا میرے منہ پر نقاب تھی، جیسے ہی میں نے گھوڑا دوڑایا شامیوں کی طرف، ہر شخص کہتے بھاگ رہا تھا بھاگو میرے پیچھے علی ہے، بھاگو میرے پیچھے علی ہے، علی ہے، علی ہے. اب بھاگو کا لفظ نکلنا بھی بھول گیا اور مختصر ہو گیا. آنکھوں ہی آنکھوں میں بات ہونے لگی. کیا ہوا؟ کہا علی 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 علی، ادھر سے علی ادھر سے علی. حملہ ایسا تھا مولا عباس کو مولا حسین، مولا عباس کو مولا علی نے سینے سے لگا کر کہا اے بنت مصطفیٰ کی دعا لاڈلے پسر، لہریں گے تیرے نام کے پرچم گلی گلی. شیر خدا کے شیر نظر نہ لگے تجھے، تو نے تو دشمنوں سے کرا دی. علی
دیکھتے ہیں تو پرندے نظر آتے ہیں نا. جنگ صفین میں کیا نظر آیا؟ سر پرندوں کی طرح اڑتے نظر سر پرندوں کی طرح اڑتے نظر آتے قیامت تیرا انداز بغا ہے کیسے بندہ سمجھ پائے کیا ہے. چلو دوبارہ ارادہ کریں خاموش رہنے. اب ارادہ کریں خاموش رہنے کا. ارادہ کریں داد آپ نے بیٹھ کے دینی ہے. زمین پر اپنے آپ کو فکس کر لیجئے. اٹھنے پر انشاءاللہ یہ شعر خود مجبور کرے گا. ہاں اٹھنے پہ شعر خود مجبور کرے گا. شعر اتنا بڑا پڑھنے لگا ہوں. میدان کربلا میں جب مولا حسین علیہ السلام نے خیمے لگا دیے دریا کے کنارے تو فوج اشقیہ کا پیغام آیا امام حسین علیہ السلام کے لیے کہ اپنے خیمے ہٹا لیجئے, اس دریا سے ہٹا لیجئے. اب کربلا میں غازی عباس نے کوئی جنگ نہیں کی مگر ایک جنگ کی. قبلہ نقی نقوی صاحب ایک جنگ کی ہے ایسی کہ کسی شاعر نے لکھا ہے, میں شاعر کا نام تو نہیں پتا, لیکن اگر زندہ ہے تو خدا لمبی عمر عطا فرمائے, زندہ نہیں تو علیل میں جگہ عطا فرمائے. شاعر کہتے ہیں کیا جری تھا جنگ کے میدان میں, ارے کیا جری تھا جنگ کے میدان میں, آرزوئے جنگ سے لڑتا رہا. غازی عباس کو پتہ چلا کہ خیمے ہٹانے کا پیغام آیا ہے. اب میری طرف دیکھیں, غازی عباس نے نکالی تلوار. علی کا شیر پہنچا نہر پہ, تلوار سے زمین پر ایک خط کھینچی, ایک لکیر کھینچی, ایک خط کھینچ کر کہا او شامیوں, پورے عرب کی بات نہیں کر رہا, پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں. پوری دنیا میں جاؤ, اگر کسی ماں نے ایسا بہادر بچہ جنا ہے تو آئے عباس کے کھینچے ہوئے اس خط کو پار کر کے دکھائے. سنیے ہوا کیا, یہ خط کیا تھا. اب آپ بھلے بیٹھ کر داد دینے کا ارادہ کریں, یہ مصرے آپ کو کھڑا کرنے پر مجبور کریں گے. کیا ہے خط نہیں کھینچ رہا شیر یہ میدان میں یزید, ارے خط نہیں یہی آپ کا عقیدہ تھا جس نے آپ کو کھڑا کر کے کیا ہے. مجھے دعا دینے سے پہلے بہت جاکر صاحب کی صحت کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ ان کی صحت کے ساتھ لمبی برکت فرمائے. جائیں کیوں اب اس میں گوہر و فرحان میں صرف میں اور گوہر جاکر صاحب بھی نہیں, نقی نقوی صاحب بھی ہیں, آپ بھی ہیں, یہ بھی ہیں, یہ بھی ہیں, سارے جو لائیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہیں. جائیں کیوں گوہر و فرحان کہیں اور بھلا, جائیں کیوں گوہر و فرحان کہیں اور بھلا, ہم کو سب کچھ تیری, ہم کو سب کچھ تیری چوکھٹ سے ملا. کیسے بندہ یہ سمجھ پائے گی کیا ہے, کیا
چند مصرے میں پڑھنے لگا ہوں. ماشاءاللہ نقی نقوی صاحب بہترین خطابت بھی کرتے ہیں، بہترین ناظم بھی ہیں. ہم تو لہن میں پڑھتے ہیں، لیکن مولانا شمس تبریز کے چند مصرے ہیں جو جس انداز میں انہوں نے پڑھا اسی انداز میں کوشش کروں گا. دیکھیے گا قبلہ، آپ تو ہم سے بہتر پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. تحت لفظ میں کوشش کروں گا کہ وہ لفظ آپ تک پہنچ سکیں، لیکن جیسا میں پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ نے سننے کا حق بھی ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے. تیار ہے؟ تھوڑا سا ڈیلے اس کا کم رکھیے گا. توجہ ہے، اپنی سانسوں کو بحال کر لیجیے. مصرے بہت بھاری پڑھنے لگا ہوں. نہ یہ بستر نہ یہ خالق کی رضا مانگی ہے، نہ یہ بستر نہ یہ خالق کی رضا مانگی ہے، نہ یہ نہ یہ بستر نہ یہ خالق کی رضا مانگی ہے، نہ یہ والشمس کا چہرہ نہ یہ واللیل کی زلف، نہ ید اللہ نہ آواز خدا مانگی ہے، نہ سلیمان کا لہجہ نہ وہ قوت مانگی، نہ انگوٹھی نہ یہ دہلیز عطا مانگی ہے، نہ کبھی حضرت داؤد کا لہجہ مانگا، نہ کبھی غیب کے پردے کی صدا مانگی ہے. عمر بھر جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی، اس نے عباس کے آنے کی دعا. جزاک اللہ، یہی حق ہے سننے کا. جزاک اللہ. یہ جو آپ اٹھ جاتے ہیں نا اچانک، یہ بے خودی ہے. یہ اپنے آپ سے دنیا سے بے پردہ بے پرواہ ہونا ہے کہ مولا کے ذکر میں اتنے مدہوش ہو گئے کہ پتہ ہی نہیں چلا بیٹھ کے سن رہے ہیں یا کھڑے ہو کر سن رہے ہیں. یہی عشق مولا قائم رکھے. آئیے اب آپ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا. پڑھنا بھی آپ نے میرے ساتھ مل کر ہے. ہاتھوں کو اٹھا کر سارے بولیں گے. کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے. آدم اسرا میں آدم اسرا، آدم اسرا میں آدم اسرا، آدم اسرا میں آدم اسرا، آدم اسرا میں آدم اسرا. جو منبر پہ کھڑے ہیں وہ بھی، جو سامنے کھڑے ہیں وہ بھی، جو لائیو دیکھ رہے ہیں ان کو، آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو نہیں دیکھ پا رہے، لیکن اس ایمان کے ساتھ کہ اپنے گھروں پہ بیٹھ کر بھی آپ پڑھ رہے ہوں گے. میرے ساتھ مل کر آدم اسرا میں پڑھوں گا، آدم اسرا آپ پڑھیں گے. شادمانی حسین دیتے ہیں، شادمانی حسین دیتے ہیں، شادمانی حسین دیتے ہیں، زندگانی حسین حسین حسین. نا اونچی آواز سے، ذرا اونچی آواز سے. دیکھیے میں آپ کو چلو ایک واقعہ بتاؤں. میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں. میں 3 شعبان کو چکری میں 1 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے، اور وہ پاکستان میں انتظامات کے لحاظ سے، ذاکرین کے لحاظ سے بہت بڑا جشن ہوتا ہے. بڑا کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ اس میں انتظامات زیادہ ہوتے ہیں، ورنہ بڑا ہر وہ جشن ہوتا ہے جہاں 2 لوگ بھی بیٹھے ہیں وہ بھی بڑا جشن ہے. لیکن چونکہ انتظامات بہت ہیں، خلوص بھی ان کا بہت ہے، لوگ بھی بڑی تعداد میں آتے ہیں، اس لیے لفظ بڑا میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں. دیکھیے وہاں پر ہوا کیا، میں یہی کلام پڑھنے لگا تھا، وہی بات جو میں نے شروع میں کہی. آپ پڑھتے ہیں، زور سے پڑھتے ہیں، ہم خاموش ہو جاتے ہیں. جو ہم لائیو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لوگ ہمیں لائیو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں آپ خاموش ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں لوگ نعرے لگا رہے تھے، لوگ داد دے رہے تھے، لوگ صلوات پڑھ رہے تھے، لوگ کلام کو دہرا رہے تھے. تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو آواز ہی نہیں آ رہی تھی. ایسے ہی ہوتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی آواز ہم تک نہیں آتی. یا تو مائک یہاں لگے ہوں تو لوگوں تک آواز جائے گی. لیکن چلو کوئی بات نہیں، حسین کا زدہ ٹیکنالوجی کا محتاج نہیں ہوتا، آواز پہنچ جائے گی. میں اس کا ثبوت دے رہا ہوں کہ منبر پر دعا کیسے قبول ہوتی ہے. میں نے کہا آپ سب مل کر پڑھیں. کیا پتا آپ کی آواز ٹکرا کر جب مائک پر آئے تو ہماری آواز کے ساتھ آپ کی بھی آواز کوئی کربلا میں سن رہا ہو، کربلا میں آپ کی آواز گونجنے لگے، تو اس سے بڑی برکت اور کیا ہوگی. تو مومنین نے اتنی بلند آواز سے پڑھا. یار یہ لائٹ بند کر دیجیے، یہ ویسے چلنے دیں مہربانی، کیونکہ تھوڑی سی توجہ بڑھ جائے گی لائٹ کی طرف سے. مہربانی، بہت شکریہ. ہوتا کیا ہے، میں نے جب پڑھنا شروع کیا تو وہاں کے مومنین نے اتنی بلند آواز سے پڑھا کہ در و دیوار گونج رہے. صبح جب میں سفر کر کے واپس پہنچا ملتان تو میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں کہ وہ آواز آئی بھی یا نہیں. ابھی میں سن ہی رہا تھا کہ میرے موبائل پہ بیل بجی. اعجاز شاہ صاحب پنڈی میں ان کے ہم نے کئی سال پڑھا ہے.
تو میں نے دیکھا وائس نوٹ تھا. وائس نوٹ میں فرحان بھائی مبارک کو آپ کو 3 شعبان اور 4 شعبان مولا حسین اور مولا عباس آمدار علیہ السلام کی آمد مبارک کو. کہتے ہیں کہ کل آپ نے جو جشن پڑھا وہ بہت بہترین تھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ آئے تھے وہاں پر؟ کہتے ہیں نہیں. ہم کیسے آتے ہیں؟ کربلا میں تھے. تو میں نے کہا پھر؟ کہتے ہیں ہم لائیو دیکھ رہے تھے. اور جس وقت آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کرے کہ یہ کوئی لائیو دیکھ رہا ہو تو ہم کہہ رہے تھے دیکھو وہاں زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں, یہاں دعا قبول ہو. یہ حسین ہے کربلا, یہ حسین ہے کریم جو کہنے سے پہلے دعا قبول کر لیتا. یقیناً میرے ذہن میں آنے سے پہلے ہی موبائل کھلا ہوگا. حسین کریم دل کی نیتوں کو جانتے ہیں. تو میں بھی چاہتا ہوں کہ ٹنڈو جام کے مومنین کی آواز بھی, کیا پتہ کل آپ کے پاس ہمارے پاس پھر کسی مومن کی کال آ جائے کہ ہم لائیو کربلا میں یا نجف میں دیکھ رہے تھے. تو پھر ایسے پڑھنا ہے, ایسے پڑھنا ہے اونچی آواز سے کہ مائک پر آواز کیا اچھو آپ کی. تیار ہے؟ ہاتھ بلند کر کے بولنا ہے شادمانی حسین دیتے ہیں, شادمانی شادمانی حسین دیتے ہیں, زندگانی حسین زندگانی حسین دیتے ہیں. اسی طرح زندگانی حسین دیتے ہیں. اچھا یہ مت سوچیے گا کہ بہت سے لوگ سوچتے ہیں بھائی ہماری تو آواز اچھی نہیں, اچھی آواز کا نام نہیں, خلوص کا نام ہے. حسین کی ولا, حسین کا ذکر خلوص سے کیا جائے تو ہر آواز خوبصورت ہو جاتی ہے. یہ بات طے ہے. تو بس آواز نکالنا. اگر خوبصورتی کا نام ہی, بہترین آواز کا نام ہی اگر مولا کا ذکر, اللہ اور اللہ کا ذکر, رسول کا اور آل رسول کا ذکر کرنا اگر آواز کا ہی محتاج ہوتا, بہترین آواز کا ہی محتاج ہوتا, بہترین لہجے کا ہی محتاج ہوتا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو ہی منتخب نہ کرتے اذان کے. تو آپ تو اذان مدحت بیان کر رہے ہیں تو پھر اونچی آواز سے پڑھیے گا زندگانی حسین دیتے ہیں, حسین دیتے ہیں, حسین دیتے ہیں, زندگانی حسین دیتے ہیں. آدم اسلام ہے, آدم اسلام. زندگانی حسین دیتے ہیں, شادمانی حسین دیتے ہیں. اب حسین دیتے ہیں, آپ نے ہاتھ اٹھا کر بولنا ہے. یہاں ممبر والوں نے بھی, سامنے والوں نے بھی ہاتھ اٹھا کے بولنا ہے زندگانی حسین دیتے ہیں, شادمانی حسین دیتے ہیں. اب یقیناً جشن ختم ہوگا تو نیاز بھی ہوگی, دسترخوان بھی سجے گا. اس وقت یہ مصرع یاد کرنا کہ روٹیاں سیدہ سے ملتی ہیں, روٹیاں کہ جو نجف میں یا ایران میں جو علماء کرام ہوتے ہیں, جو سید ہوتے ہیں وہ کالا امامہ پہنتے ہیں, اور جو سید نہیں ہوتے وہ سفید امامہ پہنتے ہیں, تاکہ پہچان رہے کہ یہ سادات ہیں اور یہ سادات نہیں. اب ہوا کیا, ایک سید عالم دین کربلا میں جناب حر علیہ السلام کے روضے پر پہنچے اور اپنا امامہ, کالا امامہ, سید نے اپنا کالا امامہ اتارا اور جناب حر کے روضے کی زیارت کے لیے اندر تشریف لے کر گئے اور کہتے ہیں کہ اے حر علیہ السلام, میرا خاندان آپ کے خاندان سے افضل تو ہے کیونکہ میں رسول کے خاندان سے ہوں, لیکن اس کے باوجود بھی میں اپنا امامہ اتار کر اس لیے زیارت کرنے آیا ہوں کہ جو رومال میری دادی زہرا کا آپ کے ماتھے پر بندھا ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. تو حر علیہ حسین
شاید ہو جائیں لوگ اس کو بوڑھا کہتے ہیں، لیکن میرا ماننا یہ بوڑھا وہ ہوتا ہے کہ جس کا ایمان ضعیف ہو جائے، جس کے اندر عزم حسینی ہے وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ قبلہ آپ کی عمر 50 سال سے تو زیادہ ہے، لیکن ان کی انرجی جوانوں کی طرح ہی ہے۔ جس طرح یہ رات کے اس پہر میں بیٹھے ہوئے ہیں، داڑھی کے بال سفید ہیں، سر کے بال سفید ہیں، لیکن عزم ہے، حوصلہ ہے۔ میڈیکل انبیاء کے دور میں تو 600 سال 700 سال ہزاروں سال کی عمر ہوا کرتی تھی، اب 1444 ہجری ہے، 2023 عیسوی ہے۔ اب میڈیکل سائنس کہتی ہے بھائی 60 سال کے بعد تو انسان بونس پہ جیتا ہے، پھر دعا کیا کرو کہ اللہ ہمیں ساتھ خیریت سے اٹھا لے، کسی کا محتاج نہ کرے۔ ایسا ہی ہے نا، لیکن میں آپ کو ایسا معجزات دکھاؤں، اس میں سے جوانوں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن کچھ بزرگ بھی مجھے نظر آ رہے ہیں۔ اب وہ بزرگ جو مولا کا معجزہ ہاتھ کے ہاتھ ابھی دیکھیے گا، مولا ہاتھ کے ہاتھ فیصلہ کرواتے ہیں۔ وہ بزرگ میرے محترم، وہ بزرگ جن کی عمر 60-65 سے زیادہ ہے، وہ ذرا ہاتھ اٹھائیے جو اس وقت یہاں بیٹھے ہوں گے۔ کتنے؟ 1 2 3 4 5 6 7 تقریباً 10 کے قریب ہیں۔ اب یہ معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ 60 سال 65 سال کی عمر زیادہ ہے، بونس پہ جی رہے ہیں میڈیکل سائنس کے حساب سے، ڈاکٹر کے حساب سے۔ ایک ڈاکٹر وہ ہے، ایک طبیب وہ ہے جو فطرس کو بھی شفا دیتا ہے، جو کائنات کو شفا دیتا ہے۔ اس ڈاکٹر کی کرامت دیکھیے کہ وہ کیا عطا کرتا ہے کہ جو ضعیفی میں ڈھل نہیں سکتی، جو ضعیفی میں ڈھل نہیں سکتی، جو ضعیفی میں ڈھل نہیں سکتی، وہ جوانی حسین دے دے، وہ جوانی حسین دے دے، ہاں زندگانی حسین دے دے، ہاں زندگانی حسین دے دے۔ شاعر جو بھی چیز عطا ہوتی ہے، جو بھی شعر عطا ہوتے ہیں، وہ مولا کی عطا سے ہوتے ہیں۔ ہر شاعر دنیا میں بہت بہترین، لیکن ہر شاعر اہل بیت نہیں ہوتا۔ شاعر اہل بیت ہوتا وہ یہ ہے جس کے پاس الفاظ مولا سے اجازت شدہ آئے ہوں، مولا سے اجازت لے کر جو الفاظ چنے ہوئے آئے ہوں، وہ شاعر کے قلم پر آتا ہے، تو وہ ہنر شاعر کو مولا عطا کرتے ہیں۔ اب شعر سماعت فرمائیے۔ پہلا مصرع، پہلا مصرع ہنر سے کہتا ہوں، پہلا مصرع ہنر سے کہتا ہوں، پہلا مصرع ہنر سے کہتا ہوں۔ یہ اتنا مشکل کلام ہے، شاعری سے وابستہ ہے کہ بلا آپ تو اشعار پڑھتے ہی ہیں، اس میں گنجائش نہیں ہے۔ پہلے مصرے میں 2 مصروں کا شعر ہے مظفر بھائی، 2 مصروں کا شعر ہے۔ پہلے مصرے میں پوری بات کرنی ہے، دوسرے مصرے میں صرف قافیہ ہی ہے، اس کے بعد حسین دیتے ہیں تو ریپیٹ ہی ہونا ہے، گنجائش نہیں ہے۔ اب یہ مولا حسین کی عطا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مصرے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ مولا کی عطا کے بغیر لکھا ہی نہیں جا سکتا کہ پہلا مصرع ہنر سے کہتا ہوں۔ اب آگے کی بات کیسے قافیہ ہی بیان کرنا ہے، باقی ردیف ہو جائے گی، تو پھر مولا کہتے ہیں تو لکھ، تو بولیں گے ہم، لکھوائیں گے ہم۔ پہلا مصرع بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین، اے بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین، کرتا رہا خدا کے لیے کیا سے کیا حسین، اے بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین، کرتا رہا خدا کے لیے کیا سے کیا حسین۔ لبیک لوگ کہتے ہیں پروردگار کو، لبیک لوگ کہتے ہیں پروردگار کو، پروردگار کہتا ہے لبیک۔ اور ہاتھ لے کے حق بنا ہاتھ لبیک یا حسین، بیگانی حسین دے دے۔ اب یہ حسن حافظ آپ کا شکریہ کہ جنہوں نے مجھے کلام کہا کہ آپ پڑھیں۔ میں نے کہا کس نے لکھا؟ کہا میں نے لکھے، اور باقی اشعار کمپلیٹ کر کے مزرابی صاحب نے لکھے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ بڑی، دونوں کے لیے دعا فرمائیے گا۔ کہتے ہیں کہ میں نے
जितनी देर में आप पढ़ेंगे, जो टाइम आपका पढ़ने का लगेगा, उससे कम वक्त में ये लिख लिया गया था। और मुझे इस बात का यकीन है मदराती साहब की मेहनत पर भी और मौला की अता पर भी। पहले मौला की अता और उसके बाद उनकी मेहनत। तो देखिए अब ये मक्ता भी आपको बताएगा कि मौला की अता के बगैर ये हो ही नहीं सकता था। कि तेज चलता है जो कलमज़ है, तेज चलता है जो कलमज़ है, तेज चलता है जो कलमज़ है, ये रवानी हुसैन से है, ये रवानी हुसैन से है, जिंदगानी हुसैन से है। अब जरा हाथ बुलंद करके मेरे साथ बोलना, कोई हाथ नीचे में रहे। अली 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 आवाज से जितनी ताकत है। अली 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 गर है जन्नत में जाने की ख्वाहिश, बज़्म में है दर में आना पड़ेगा। जज़ाकल्लाह 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 जज़ाकल्लाह। अगले मिसरे पर लुत्फ़ लीजिएगा। इसी तरह हाथ उठाकर दुआ देंगे तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा। गर है जन्नत में जाने की ख्वाहिश, बज़्म में है दर में आना पड़ेगा। गुनगुना के गदीरी तराना, पूरा कलमा सुनाना पड़ेगा। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। वक्त आया कि शेर पे शेर पेश करूंगा, आपने सुनना भी इसी अंदाज से। आपको थक के बैठने नहीं देना, ये जिक्र थकने नहीं देता इंशाअल्लाह। बज़्म में है दर में आना पड़ेगा। हम सरी कर रहा है अली सी, ठीक है हम भी मानेंगे, लेकिन शेख तुझको भी दो उंगलियों से बाब खैबर उठाना। सारे हाथ आना पड़ेगा। अब ये शेर बहुत जाती साहब का खासा ये है कि वो कुछ अशार सुनाते हैं, कुछ अशार खुद दिखने लग जाते हैं। ये मंजर आपको खुद दिखने लगेगा। ये मिजरत देखकर जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा। कहे मरहम से ये तेज है, लेके अंगड़ाई गर्दन पे बैठी, लेके अंगड़ाई गर्दन पे बैठी। तू बहुत उड़ रहा है हवा में, तेरे सर को उड़ाना। सारी दुनिया को पैगाम देते हैं घर को जन्नत नुमा है बनाना, अंबिया को अगर है बुलाना। ऐ मुसलमान तुझे अपने घर में जश्न है दर मनाना। जिस अंदाज से आप सुन रहे हैं, मेरा दिल ही नहीं चाह रहा बीच में मैं कोई बात करूं। बस शेर पे शेर सुनाता रहा। जी हाय दरी। सारे हाथ बन करके एक बार बोलो अली 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 अली। घर को जन्नत नुमा है बनाना, अंबिया को अगर है बुलाना। ऐ मुसलमान तुझे अपने घर में जश्न हैदर मनाना पड़ेगा। अब जब फरिश्ते आएंगे तो चलो फरिश्तों को बड़ी बात है। हम जैसे खाकसार लोग जब किसी के घर जाते हैं, जैसे किबला नकी नकवी साहब हमारे घर तशरीफ लाए, हमारे लिए इज्जत अफजाई की बात हुई। इन्होंने मुझे दावत दी कि कभी हमें भी मेहमान नवाजी का मौका दीजिए।
یہ ان کا اخلاق. یہی یقیناً آپ کے گھر کو جائے گا یا آپ کسی گھر جائیں گے تو اس کو دعوت دیں گے بھئی آپ نے بڑی مہمان نوازی کی تو آپ ہمیں بھی مہمان نوازی کا موقع دیں. تو ممکن ہے کہ فرشتے بھی آپ سے کہیں کہ چلو آپ نے جب اپنے گھر پہ مولا علی کا جشن منایا, جب آپ وہاں آئیں گے تو ہم آپ کی مہمان نوازی کریں گے, ہے نا, ہم آپ کی مہمان نوازی کریں گے. اب وہاں جائے کون؟ اب یہاں تو کسی دوسرے ملک جانے کے لیے ویزے کی ضرورت ہوتی ہے. چلو میں تمہیں جنت کا ویزا بتاؤں, اسٹیمپ کون سی لگی ہوگی جنت میں جانے کے لیے؟ ویزے کی اسٹیمپ مانگتے ہیں نا یہاں پہ, کسی ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کے لیے اسٹیمپ دکھاؤ, ویزا کہاں لگا ہے. ایسے ہی ہے جنت میں جانے کے لیے اسٹیمپ کیا ہوگی؟ باغ جنت میں جانا تو کوئی ارے مسئلہ ہی نہیں میرے بھائی, ہاں مگر در پہ رضواں کو پہلے نقش ماتم دکھانا. آپ سلام نقش ماتم دکھانا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات, نقش ماتم دکھانا پڑے گا. چلیں بات ماتم کی آئی تو میں ایک بات بڑی مضبوط دلیل کے ساتھ پیش کر رہا ہوں کہ اگر میں بہت زیادہ ماتم کروں